بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور ظاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی۔ یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ وہ عورت جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کی کئی اقسام ہیں۔ بلیوں کو پہلے شائع اس وجہ سے ستایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی سے پی جائے تو وہ پلید اور ناجائز نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر ایسا بیچا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس صورت میں ہر ایسا وہی رکھ دیا۔ بلی آئی اور آ کر اس سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہر ایسا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی ناجائز۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کے دل کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کی بات سامنے آئی ہے۔ ویسے تو یہ معلومات کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بلکہ اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کی جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہے اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کا سائز کا پتہ لگاتی ہے اور بلی کو اس سے آگاہ کر دیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے یا اس کی مونچھیں ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ ایسی تنگ جگہ میں جا سکتی ہیں یا نہیں، اور اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایسی بلیوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے ایذا دینے کی۔ عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگن مانا جاتا ہے۔
عام طور پر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں بلی روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ یہاں شاہ شمس تبریز سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت عالم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوق سے جنات نفرت کرتی تھیں اور کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجہ عزرائیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی، اور روح جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگیں، پیار کرنے لگیں۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اس کو کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا بدلہ جنات لے لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا تو ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا۔ یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا، لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر کہ ہمیں اتنا اکیلا نہ کر، تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دے کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں، اور ان جانوروں میں سے بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسا کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تب جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، وہ جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے۔ وہ فرشتے موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ انسان یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سماتا ہے، جسے آج یہ مرنے والا ہے، ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ دیا کرو اور 27 مرتبہ چارے کل ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے لیکن غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہیں جو کسی بھی مخلوقات کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ بلیوں کو ایسا کچھ معلوم ہو سکتا ہے یا بلیاں ایسا جان سکتی ہیں، تو میرے نزدیک یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسی سپرسٹیشنز باتوں پر یقین کرنے کی بجائے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔